الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجۃ الوداع کا تذکرہ چل رہا تھا، تو اس حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قربانی سے فارغ ہوئے، جس میں 63 اونٹ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنے دست پاک سے ذبح کیے، اور 37 اونٹ آپ کی طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ذبح کیے، اور آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے طرف سے ایک گائے ذبح فرمائی۔ تو جب قربانی سے فارغ ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے حجام جو ہوتا ہے بال کاٹتے ہیں، تو ان کو ہیئر ڈریسر جسے کہتے ہیں ہم، حجام کو بلایا۔ ان کا نام معمر بن عبداللہ بن نزلہ تھا، نودلہ زواد سے۔ تو محمد بن عبداللہ بن نودلہ حاضر ہوئے، سارے اہل ایمان جمگھٹا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو موہائے مبارک ہیں ان سے کچھ نہ کچھ تبرک تاکہ میسر آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجام کے چہرہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے معمر، تجھے اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے کہ تو اس طرح ہاتھ میں لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے پاس کھڑا ہے۔ معمر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا انعام و اکرام ہے کہ اس نے یہ مجھے سعادت ارزانی فرمائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے دائیں طرف حجام کو اشارہ کیا، فرمایا یہاں سے حلق شروع کرو۔ جب وہ دائیں جانب حلق کر چکا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے موہائے مبارک ان لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے جو انتظار میں کھڑے تھے۔ حلق کا مطلب ہوتا ہے مونڈنا، یعنی بالوں کو جیسے استرے سے مونڈتے ہیں، سر کے بال استرے سے موڑتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کترانا، جو کینچی سے کیا جاتا ہے۔ کترانے میں اور موڑنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جیسے مونچھیں کتراؤ، ٹھیک ہے نا، تو اس کو اگر بلیڈ سے کریں گے، استرے سے کریں گے تو وہ منڈواؤ ہو جائے گا۔ تو بہرحال وہ لوگ جو صحابہ کرام انتظار میں کھڑے تھے انہیں تبرک کے طور پر بال تقسیم کر دیے گئے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ سے فرمایا، اب سر کے بائیں جانب جو ہے یہاں سے حلق کرو، اور فرمایا، ہا ہنا ابو طلحہ، اے ابو طلحہ اب ادھر سے اقسم ہو بین الناس، ان موہائے مبارک کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ ایک روایت میں ہے کہ بائیں جانب سے موہائے مبارک ام سلیم کو عطا کیے گئے، لیکن ان روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ام سلیم ابو طلحہ کی زوجہ تھیں، بات تو ایک ہی ہوگی نا۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں طرف سے جو موہائے مبارک لیے تھے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیے، کسی کو ایک ملا، کسی کو 2 ملے، اپنی اپنا مقدر کی بات ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجام کو کہا کہ مجھے پیشانی مبارک کے موہائے مبارک سے کچھ یار بال دے دو۔ حجام نے ان کی خواہش کے مطابق پیشانی مبارک کے موہائے مبارک انہیں دے دیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنی ٹوپی میں رکھا کرتے تھے، اور اس ٹوپی کو پہن کر جس میدان جنگ میں آپ تشریف لے جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی و کامرانی سے نوازتا تھا۔
جنگ یرموک کا واقعہ ہے کہ ایک روز آپ کی یہ ٹوپی گم ہو گئی. آپ نے سب کو حکم دیا کہ اس کو تلاش کرو، لیکن وہ نہ ملی. پھر فرمایا اسے تلاش کرو. اب وہ مل گئی. وہ ایک پرانی ٹوپی تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلق کروایا تھا تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک کے بال لے لیے تھے اور اس ٹوپی میں نے حفاظت سے رکھ دیے تھے. فلم اشہد قتالا وہی معی الا رزقت النصر. ترجمہ کیا؟ جب کبھی کسی جنگ میں یہ ٹوپی پہن کر شریک ہوا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ فتح عطا فرمائی. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وہ مبارک کی برکت دیکھی. اکثر صحابہ کرام نے پھر حلق کرایا آپ کی اتباع میں، اور بعض نے اپنے بال ترشوائے، حلق منڈوائے، یعنی جڑوں کے ساتھ جو اس طرح سے کر کے اتارتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے چک 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 وہ کینچی سے کتواتے ہیں. یہ ضرور فرق سمجھیں، یہ لوگوں کو فرق کا پتہ نہیں ہے. بہرحال رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر 3 مرتبہ فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ حلق کرانے والوں کو بخش دے. لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال ترشوانے والوں کے لیے بھی دعا فرمائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 مرتبہ فرمایا اللہم اغفر للمقصرین، اے اللہ بال ترشوانے والوں کو بھی بخش دے. تو اب اس سے بھی یہ معلوم ہوا آپ کی دعا سے بھی حلق منڈوانے کو کہتے ہیں، اور مقصر قصر کروانے، تھوڑے یعنی چھوٹے کرانے کو کہتے ہیں، کتروانے اس کو کہتے ہیں. تو حلق کے بعد حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خوشبو لگائی، قمیص پہنی، اور سارے لوگ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ اسہمی کو بھیجا اور فرمایا کہ مینا میں جا کر میری طرف سے اعلان کر دو انہا ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہے. پھر زور سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف اپنی ناکہ پر سوار ہو کر روانہ ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیچھے جو ہے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو بٹھاتے ہیں اور جا کر طواف افاضہ کرتے ہیں. افاضہ اسی کو عزیزان گرامی قدر طواف صدر بھی کہتے ہیں اور طواف زیارت بھی کہتے ہیں. زیادہ تر لوگ طواف زیارت کہتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کا پانی نوش فرمایا. تو آپ سے فارغ ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مینا میں تشریف لے آئے اور وہاں پہنچ کر ظہر کی نماز ادا کی. بعض کی یہ رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ہی ظہر کی نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد حضور مینا شریف جو ہے وہ تشریف لے گئے. ابن حزم نے دوسرے قول کو ترجیح زیادہ دی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی مکہ مکرمہ میں نماز ظہر ادا فرمائی، لیکن اب ابن قیم نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے. واللہ تعالی عالم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام زوال کے بعد اور نماز ظہر سے پہلے رمی جمار فرمایا کرتے تھے. حضور جمرہ اولا پر کے پاس کافی دیر رکتے، پھر جمرہ ثانیہ، یہ 3 شیطان ہیں، چھوٹا بڑا درمیانہ، تو پاس رکتے لیکن زیادہ دیر نہیں. پھر جمرہ تو ثالثہ جو ہے تیسرا جو ہے اس کے پاس رمی کرتے اور تشریف لے جاتے. 11 ذی الحج اس تاریخ میں سورہ النصر نازل ہوئی. حضور کو پتہ چل گیا عالم فانی سے دار البقاء کی طرف جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. اس لیے حکم دیا کہ اونٹنی پر کجاوا کسا جائے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہو کر عقبہ کے مقام پر تشریف لے آئے گئے اور وہاں سب لوگ جمع ہو گئے. اس وقت رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مقام عقبہ پر ایک فصیح و بلیغ اور جلیل الشان خطبہ ارشاد فرمایا. انشاءاللہ تعالیٰ وقت ہوا اس خطبہ کو کل پورا میں انشاءاللہ چاہے 2 کلپ لگ جائیں میں کروں گا. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.